ٹیچ یو پیج کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد یوسف۔ السلام علیکم دوستوں، قدیم دور میں جب انسانی تہذیب نے ترقی نہیں کی تو سزا حاصل کرنے والے مجرموں کو ایسی سزائیں دی جاتی تھی جن کو سوچ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور عام طور پر مجرموں کو شدید ٹارچر کر مارا جاتا تھا۔ اس سزاؤں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو، تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں ریڈ ٹارچر میتھڈ کی۔ یہ سزا قدیم دور میں خاص طور پر یورپ میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک پنجرے میں ایک چوہے کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ پنجرہ ایک سائڈ سے کھلا ہوا ہوتا تھا، اس کو ریڈ ٹریپ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر پنجرے کی کھلی ہوئی سائڈ کو مجرم کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، یعنی چوہا اس پنجرے میں قید ہو جاتا تھا۔ پھر پنجرے کی بند ہوئی سائڈ کو آگ لگائی دی جاتی تھی۔ اب پنجرہ گرمی سے اندر جلنا شروع ہو جاتا تھا، اور چوہے کے پاس اس پنجرے سے نکلنے کا ایک راستہ ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ مجرم کے سینے کو کھا کر اس پنجرے سے نکل جائے۔ یہ چوہا آہستہ آہستہ مجرم کا سینہ کھا کر نکلنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس سزا میں مجرم کا موت اذیت میں ہوتا تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کرش انڈر دی ایلیفینٹ کی۔ یہ سزا ہمارے ریجن ساؤتھ ایشیا میں کافی مشہور تھا۔ قدیم دور میں ہاتھیوں کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا تھا کہ وہ مجرم کے سر یا سینے پر چڑھ کر کھڑے ہو جائے۔ ہاتھیوں کو ایسی تربیت دی جاتی تھی کہ مجرم کی موت فوراً نہ ہو، اور ہاتھی اپنا سارا وزن فوراً مجرم پر نہ رکھ دے۔ مجرم کو آہستہ آہستہ ٹارچر کیا جاتا تھا، اور پھر ہاتھی کچھ دیر کے بعد اپنی پاؤں سے مجرم کو دبا کر مارتا تھا۔ دوستو، یہ انتہائی سخت سزا ہوتی تھی جس میں انسان کی روح آہستہ آہستہ نکلتی تھی۔ اس کے علاوہ ان مجرموں کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر ان کو مگر مچھوں سے بھری ہوئی تالاب میں پھینک دیا جاتا تھا، اور مگر مچھ اپنی شکار چند منٹوں میں ختم کیا جاتا تھا۔ اب بات کرتی ہے دی بریزن بل نامی سزا کی۔ دوستو، یہ سزا انتہائی مشہور ہے، اور اس کے بارے میں آج کی فلم اور کتابوں میں بات کی جاتی ہے۔ یہ سزا قدیم یونان یعنی اینشنٹ گریک میں دی جاتی تھی۔ اس کو سیزیلین بل بھی کہا جاتا تھا۔ دوستو، یہ سزا سیزیلین نامی جزیرے میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں کافی کی دانت کا ایک بیل بنایا جاتا تھا۔ اس کا قد ایک اصل بیل کی طرح ہوتی تھی۔ اس بیل میں سزا پانے والے مجرم کو بند کیا جاتا تھا، اور اس بیل کے نیچے آگ لگائی دی جاتی تھی۔ یہ آگ آہستہ آہستہ مجرم کو بھون کر موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس بیل کے اندر سے اس آدمی کی چیخیں باہر صاف سنائی دیتی تھی۔ اس اذیتناک سزا کو بروزن بل یا دی بریزن بل بھی کہا جاتا تھا۔ دوستو، اس لسٹ میں اگلی نمبر آتا ہے امپیوٹیشن کے۔ دوستو، اس انتہائی ٹارچر سزا میں زندہ مجرم کی جسم کی مختلف آرگنز کو اس کے جسم سے نکالا جاتا تھا۔ مجرم ہوش میں ہوتا تھا، اور اس کے جسم کی سرجری ہو جاتی تھی۔ مجرم کی زبان سے لے کر ناخن تک کسی بھی حصے کو اس کے سامنے نکال دیا جاتا تھا۔ دوستو، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اب مختلف ملکوں میں مجرم کو ٹارچر کرنے کے لیے یہ سزا استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، ایک اور انتہائی خطرناک سزا آئرن میڈن نامی ڈیوائس کی۔ اس سزا میں لوہے کا ایک تابوت ہوتا تھا جس میں پورا انسان فٹ آ سکتا تھا۔ اس تابوت کو کھول کر مجرم کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ تابوت کے اندر بڑی بڑی چاقو یا سپائکس موجود ہوتی تھی، اور پھر اس تابوت کو بند کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس لوہے کی نوکیلی سپائکس مجرم کی پوری جسم کے اندر گھس جایا کرتی تھی۔ دوستو، یہ انتہائی دردناک موت ہوا کرتی تھی۔ آئرن میڈن نامی ڈیوائس دنیا کی کافی ساری میوزیم میں موجود ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دی بریکنگ ویل میتھڈ کی۔ یہ انتہائی سمپل لیکن بہت اذیت دینے والی سزا ہوا کرتی تھی۔ اس سزا میں بہت بڑی ویل نما ڈیوائس کے ساتھ مجرم کو ایسے باندھا جاتا تھا کہ پائی کی گھومنے کے ساتھ ساتھ ان کی جسم کی ہڈیاں
ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس کی جسم کے ہر حصے پر شدید پریشر پڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ مجرم کی موت تڑپ تڑپ کر ہوتی تھی۔ دوستو بالآخر میں بات کرتے ہیں ڈیتھ بائی بوائلنگ کی۔ دوستو یہ سزا اپنی نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ یورپ میں ہماری ریجن یعنی ساؤتھ ایشیا میں قدیم زمانے میں جو شخص ریاست کے ساتھ غداری کرتا تھا، اس شخص کے لیے انتہائی سادہ لیکن خوفناک سزا موجود ہوتی تھی۔ قصوروار شخص کو ایک دیگچہ میں ڈال دیا جاتا تھا جس کے نیچے آگ لگائی دی جاتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ یہ آدمی ابلتی ہوئی پانی میں تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتا تھا۔ ایسے یہ سزا اتنی نہیں دی جاتی تھی کیونکہ اس سزا میں دوسری سزاؤں کی طرح مجرم کا خون نہیں دکھتا تھا، جس سے سزا دینے والے کو اتنی خوشی نہیں ملتی تھی۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا۔ ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس پیج کو لائک بھی کر لیں۔